السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو باتیں ہیں بس، اگر سن لے پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ باہر چلے جاؤ، ٹھیک ہے باہر چلے جاؤ، سب ساتھی باہر ہی آ گئے۔ دروشی پڑھیں، توجہ میری طرف کریں، میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علی حبیبہ۔ مختصر سی بات ہے، توجہ میری طرف رہے۔ ابھی 2 روز پہلے ہمارے جڑاں والا میں، یہ فیصل آباد کے قریب جڑاں والا میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کسی صاحب نے، کسی بندے نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اس پر لوگوں نے طیش میں آ کر پھر وہ اس پوری بستی کو آگ لگائی، گھروں کو جلا دیا اور بہت سارا نقصان ہوا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے یہ حرکت کی وہ عیسائی تھا۔ ہمارے کہیں بھی پورے دین میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے، پورا دین اٹھا کر پڑھ لو، سارا قرآن چھان لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ لو کہ کہیں ایک انسان کی کوئی کوتاہی اور سزا سارے محلے کو دی جائے، یہ کہیں بھی نہیں۔ ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اس ملک میں بڑے بڑے واقعات اندوہناک، المناک، افسوسناک اور شرمناک پیش آئے، اصل بندہ ہمیشہ بچ جاتا ہے اور شامت دوسروں کی آتی ہے۔ اس واقعے میں بہت سارا نقصان ہوا، پھر میڈیا نے اس کو دکھایا کہ اسلام کا چہرہ یہ ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس بندے نے یہ حرکت کی ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، اب ہم بہت تیز ہو گئے ہیں، ہمارے آلات بڑے تیز ہو گئے ہیں، ہمارے میڈیا بہت تیز ہے۔ اس بندے کو پکڑیں، اس کو سزا دیں، لیکن پورے آبادی کو، پورے علاقے کو سزا دینا یہ ہمارے شریعت کا مزاج نہیں۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں جس بندے نے یہ حرکت کی، اور جن ایجنسیوں کے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے کیا، نہیں، ایسے موقع سے پورا فائدہ اٹھاتی ہیں آپ کی ایجنسیاں، وہ کھیل کھیلتی ہیں۔ ان ایجنسیوں میں باقاعدہ طور پر یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، وہ پھر وہ یہ حرکتیں کرنے کے بعد وہ چہرہ دکھاتے ہیں دنیا کو کہ دیکھو دین کا یہ، اسلام کا یہ چہرہ ہے، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو جی یہاں عیسائیوں کو تحفظ حاصل نہیں۔ ہمارے ملک میں تو تحفظ اتنے غیروں کو حاصل ہے، مسلمانوں کو بھی حاصل نہیں۔ تو یہ کام سارے ایجنسیوں کے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اصل بندے کو پکڑیں اور جن لوگوں نے حرکتیں کی ان کو بھی پکڑیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں اس سلسلے میں؟ اسلام میں ایسی کوئی تعلیم نہیں کہ ہم ایک کا کیا ہوا سب پہ ڈال دیں، بالکل نہیں۔ ایک بات ہے، پچھلے دنوں میں پچھلے جمعے کہہ چکا ہوں، اسی ضمن میں 2 باتیں کروں۔ تحفظ ناموس صحابہ بل پیش ہوا، اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مکتب فکر ہیں، اختلاف اپنی جگہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہاں تک کہ وہ بریلوی مکتب فکر کے علماء جو انتہائی متشدد ہیں اپنے مسلک میں، وہ دوسروں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تحفظ ناموس صحابہ بل پر انہوں نے بھی تعریفی کلمات کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ دروازہ بند ہونا چاہیے صحاب رسول کے خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں۔ کسی بریلوی کو اختلاف نہیں، کسی دیوبندی کو، کسی اہل حدیث کو نہیں، سب نے اتفاق کیا کہ واقعی ہونا چاہیے، اس لیے کہ پورا دین متین، دین اسلام، شریعت مصطفی صحابہ کے گرد گھومتی ہے، صحابہ مجروح، پورا دین مجروح، اور لوگ چاہتے بھی یہی ہیں۔ یہودیوں کی سازش، میں نے کہا تھا کہ یہودیوں کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کریں، فقط اس جماعت کو مورد الزام ٹھہرا دیں کہ ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، ان کے باہمی تعلقات ٹھیک نہیں تھے، ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے۔ جب یہ لوگ مجروح ٹھہریں گے، دین خود بخود مجروح ٹھہرے گا، اس لیے کہ دین انہی کے ذریعے سے ہے۔ اس پر کسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث نے کوئی مذمت نہیں کی کہ غلط ہوا جی، نہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کر، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس میں دیوبندی بھی چیخیں، باز بریلوی بھی بولتے رہے۔ اکثریت نے اس سے اتفاق کیا کہ بہت خوبصورت کام ہوا ہے۔ چیخے کون ہے، چلایا کون ہے؟ وہی جو آج تک اصحاب رسول کو بھونکتے رہے۔ دھواں نکلا، میں نے کہا نا کہ دھواں، اس قدر دھواں نکلا ہے کہ جو جسم میں سوراخ ہے دشمنان صحابہ کے، اس سوراخ سے دھواں نکلا، اتنا نکلا ہے کہ آدمی دیکھنے والا جس کو شعور اللہ نے بخشا ہے، آنکھیں درست ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ چیخ کون رہا ہے، وہی جو اصحاب رسول کو
برا کہتے تھے، اور انہوں نے ظاہر کر دیا. بعض تو نام لے کے کہتے تھے فلاں صاحب جو ہے نا بہت معتدل ہیں، وہ سب سے زیادہ انہوں نے گرد اچھایا. اب ان کا کہنا یہ ہے جی کہ یہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، نہ جانے کتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کوئی بات مسئلہ سمجھا رہا ہوگا اور جناب اس پر کیس بن جائے گا، اس کو پھانسی ہو جائے گی، لہذا بے قصور ہوگا. بھائی بات یہ ہے کہ چیخا دیوبندی نہیں، چیخا اہل حدیث نہیں، چیخا بریلوی نہیں، تو آپ چیخ رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی خباثت کرتے ہیں نا. اب صحابہ رسول پہ کی چڑھا اچھالتے ہیں. میں اللہ کی پاکیزگیوں کی ساری اس کی عظمتوں کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس دھرتی پر جتنی گالی ماں بہن دادی نانی پڑ نانی سگڑ نانی کی جو غلیظ گالیاں اصحاب رسول کو صحابیات کو دی گئی ہیں، ان لوگوں نے دی، اللہ کی قسم کسی زمین پر نہیں دی. یہاں تک کہ محلہ میں بھی شاید کوئی کنجر بھی جو سالہ بالکل حرامی ہے تھا، وہ بھی شاید اتنی خباثت نہ کرے، گالی نہ دے کسی کو جو ان لوگوں نے اصحاب رسول صحابیات کو دی. پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، تو بڑھ جا اس کے سوراخ میں، تیرا بھائی ہے تو ہمارا تو جو اصحاب رسول کا نہیں وہ تیرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے. کیسے جو نبی کے نہیں بنے وہ تیرے بن گئے، کیسے ہو سکتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تیری کھوپڑی ٹھیک نہیں، اپنی کھوپڑی کا علاج کر. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس تحفظ ناموس صحابہ بل کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کر رکھتے ہیں. اب دیکھیں ایجنسیاں چیخ کون رہے ہیں، اس بل کے خلاف بول کون رہے ہیں، مقدمات دیوبندی پر کیوں، مقدمات بریلوی پہ کیوں، مقدمات فور شیڈول اہل حدیث کیوں ڈالیں، ان کو پکڑیں. ایجنسی میں جانتی ہیں کہ شرارتی یہی ہے. آپ کے دیوبندیوں کے بڑے بڑے اجتماع، آپ کے اہل حدیثوں کے بڑے بڑے اجتماع، آپ کے بریلویوں کے بڑے بڑے روحانی اجتماع، جلسے جلوس، کتنی فوج ہوتی ہے، کتنی پولیس ہوتی ہے. اور فوج پولیس کا آنے کا مطلب یہ کہ وہ جانتے ہیں شرارتی یہی ہے، یہ کوئی نہ کوئی شرارت کریں گے. ہمیں جانتے ہیں وہ ان فقیروں نے کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں ایک ایک مسجد ماہ رمضان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، تراویح میں کتنی پولیس ہوتی، کتنی فوج ہوتی، جانتے نہیں وہ کہ نکلیں گے کوئی ہنگامہ کر سکتے ہیں. جانتے ساری ایجنسی والے بھی ہیں کہ یہ فقیر لوگ کوئی ہنگامہ نہیں کرتے، یہ نبی کے بھی غلام ہے، اہل بیت کے بھی غلام ہے، صحابہ کے بھی غلام ہے. یہ سب کے غلام ہے. جب غلامی ہم نے سنبھال لی، سب کی تو گلے میں ڈال لیا، ہم نے کیا شرارتیں کرنی؟ شرارتیں تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپ حفاظت کر رہے ہیں. ان کو فوج اور پولیس کے بغیر باہر نکلنے کے میں دیکھتا کہ اتنا دم خم ہے. ایک صاحب نے مجھے اسی زمن میں کہا کہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا اس پر ایک مثال فٹ آتی ہے، فقیر کی بات ختم کر دی میں نے. وہ کوئی بادشاہ تھا بڑا مسخرہ سا، اس کے دربار میں جو بھی آتا وہ کہتا بادشاہ سلامت، جو فقیر کو کچھ، تو بادشاہ فوراً اپنی داڑھی پکڑ کے یوں کر گیا، تیری بدقسمتی کوئی بال ہاتھ میں نہیں آیا، میں خیرات نہیں دے سکتا. میرا اصول یہ ہے کہ جب میرے کو ہاتھ میں ایک بال آ جائے میں 1 درہم دے دوں گا، 2 آ جائیں 2 دے دیں گے. سارے بیچارے وہ مانگنے والے چلے جاتے چپ کر کے. ایک بادشاہ کا بھی باپ تھا مسخرہ ہونے میں. بادشاہ نے جو یوں ہاتھ پھیر کے کہا تیری بدقسمت یہ کوئی بال نہیں آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے خدمت کا موقع دو. بادشاہ سلامت یہ اپنی داڑھی میں ہاتھ مجھے ڈالنے دو، میں دیکھتا ہوں کتنی بال داڑھی کے بال تمہارے ہاتھ میں میرے منہ پہ رہتے ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دو. یہ ایسی بیچارے تکلیف اٹھا رہے ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں. ہم انشاءاللہ یہ درود سے بھرا ہوا گھونسا، یہ پنجدن پاک سے برکت سے یہ گھونسا جب ماریں گے انشاءاللہ پیچھے سے نکال دیں گے. اگلے سال کوئی بھی نہیں ہوگا پیٹنے والا. سب دشمنان صحابہ ہیں اور اب دھمکیاں دے رہے ہیں ملک بند کر دیں گے. تو ایجنسیاں دیکھیں نا کون ملک بند کروا رہا ہے. ہمارے تو بڑے بڑے اجتماع ہم نے تو نہیں کہا کہ ملک بند کر دیں گے، ہم سڑکیں بلاک کر دیں گے. اتنے اجتماع ہیں ان 3 مسلکوں پہ جو ہو رہے ہیں، آپ کا کون سا روڈ بند کر دیا؟ کوئی روڈ بند نہیں ہوا، کوئی خوف و ہراس نہیں ہے. آپ کے تبلیغی جماعت کے لاکھوں انسانوں کے اجتماع ہوتے ہیں، کتنی پولیس ہوتی ہے. یہاں تک کہ حاجی صاحب کی زندگی میں تو یہ رہا کہ باقاعدہ درخواست کی کہ فرمائیں حکم کرے. حاجی صاحب نے کہا یہ اجتماع ان اجتماعات کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، تمہاری بات کی ضرورت نہیں. چل ہم نے تو کبھی درخواست نہیں کی. لہٰذا شرارتی ہیں ایجنسی، ان پہ نظر کریں جو یہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کے تحفظ کا ناموس صحابہ کا بل ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں. میں بھی ان کالوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں. عجیب ہے. میں آپ سے کہتا ہوں آپ اہل سنت ہیں، دیوبندی ہیں، رہیں بریلوی ہیں، مبارک ہو.
اور اہل حدیث ہیں بہت مبارک ہو، اپنی جگہ پر رہے، لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ہم جس دین کا نام لے کر کھائے جا رہے ہیں، یہ پورا دین ایسے ہی اعتکاف کرتا ہے، طواف کرتا ہے جیسے مسلمان بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، یہ صحابہ کا طواف کرتا ہے پورا دین، ایک ایک صحابی کے گرد گھومتا ہے۔ اس لیے ہم ان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کی سازش سب سے بڑی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس جماعت کو مجروح ٹھہراؤ، اس جماعت کو گندا کرو، اس جماعت کو برا ٹھہراؤ۔ جب یہ جماعت لوگوں کی نظر میں گندی ہو جائے گی، جن کو صحبت ملی نبوی کی، حضور کی صحبت ملی، یہ جماعت ٹھیک نہیں تھی، تو کون سی جماعت ٹھیک ہے؟ جب یہ جماعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر جائیے ان کے ذریعے جو دین ملا وہ اس کے اعتبار کیسے؟ لہذا ایک ایک صحابی رسول ہمارے لیے قیمتی ہے، ان کی ناموز کا تحفظ ہوگا، دین کے ایک ایک مسئلے کا تحفظ ہوگا۔ یہ اگر مجروح ٹھہریں گے آپ کے پاس دین نہیں بچتا، دین نہیں بچتا، آپ کا نبی بھی نہیں بچتا، نبی نہیں بچتا، پھر اللہ کے فیصلے بھی سارے نبی کے ذات کے عالی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، سب فیصلے فضول ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے دینی متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اصحاب رسول، اہل بیت کی محبت، ان کی عظمت، ان کی تکریم ہمیں دنیا میں بھی نصیب فرمائے، مرنے کے بعد بھی ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم۔